اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات حاقہ نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، تمام آل اولاد اور اہل بیت پر۔ ناظرین کرام، الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ مقدس اور بابرکت مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے عروج کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نہ اور آپ بلکہ نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ دنیا بھر کے تمام عالم اسلام کے لوگ دن میں روزے رکھ کے، رات میں تراویح میں قرآن مجید سن کر اور سنا کر اپنے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایک ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، نوافل ادا کرنے پہ فرض کے برابر اللہ رب العزت نے ثواب رکھا ہے، اور پھر فرض کی عبادت کرنے پر تو کیا ہی کہنے۔ الحمدللہ اللہ کی رضا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی خاطر ہم اور آپ سارا دن بھوک اور برداشت پیاس کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے اور روزے ہم پہ فرض کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، روزے ہماری اور آپ کو نہ صرف صبر سکھاتے ہیں بلکہ ہمیں اور آپ کو تقوی تک لے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ بابرکت، رحمت، فضل اور کرم والا مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ نہ صرف حقوق اللہ بلکہ حقوق العباد کا بھی بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس مہینے میں لوگ اپنے دلوں کو وسیع، دسترخوانوں کو وسیع کر دیتے ہیں، نہ صرف صدقہ خیرات بلکہ زکوٰۃ اور عطیات کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے کیا ہی بہتر ہو کہ اگر ہم ان ادائیگیوں میں سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کے بہن بھائیوں کا، اپنے محلے والوں کا، خاندان والوں کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد پھر جہاں چاہیں اپنے مال کو خرچ کریں۔ ناظرین کرام، یہ مجھ پر اور آپ پر اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا کیا۔ جو کچھ لوگ پچھلے سال ہمارے اور آپ کے ساتھ موجود تھے، آج ان کی قسمت ایسی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، نہ جانے وہ زندگی میں کون سا رمضان ہوگا کہ رمضان تو ہوگا لیکن میں اور آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ ہر پل کو، ہر لمحے کو، ہر ساعت کو اپنے لیے رحمت سمجھیے، برکت سمجھیے، اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے رہیے، اللہ کے عطا سے طلبگار رہیے، اللہ رب العالمین کی اتباع کیجیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے، اور رمضان بابرکت مہینے کے تمام جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے ادا کیجیے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ آج ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے۔ کیا ہم اور آپ وہ تمام عبادتیں کر پا رہے ہیں جو اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں قابل احترام مفتی ابو ذر غفاری صاحب، میرے پرماننٹ پینلسٹ ہیں، میں ان کا مشکور ہوں، ہر روز وقت نکالتے ہیں اور ٹی وی چینلز پر بھی وہاں مصروف رہتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے لیے وقت نکالتے ہیں، ان کا مشکور ہوں۔ آج میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں نہ صرف کراچی پاکستان، بین الاقوامی بہترین نعت خواں، تمام اداروں کو، تمام جگہوں پر آپ نے نعت خوانی کا پیش کی، آپ سندھ اسمبلی کے نعت خواں رہے، الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کراچی پاکستان میں لوگ ان کو نام سے جانتے ہیں۔ جناب قابل احترام ناصر یامین صاحب، ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں قاری القراء، جو قرآن مجید، فرقان حمید، کلام اللہ کو لحن داؤدی کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن کو مختلف طرزوں میں پڑھنے کا یہ لوگ فن رکھتے ہیں۔ نہ صرف کراچی پاکستان، سعودی عرب، عمان، مسقط اور نہ جانے کہاں کہاں پاکستان کا نام روشن کیا، اور قرآن سے جو عزت ملی وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ قاری محمد ثانی صاحب اور جناب قاری فاروق الحسن صاحب، آپ دونوں کا بھی مشکور ہوں، آپ میرے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، میرے پروگرام کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ آپ کے ہونے سے، آپ کی تلاوت کلام پاک سے نہ صرف اس پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں سننے والوں کے لیے قرآن کی چاہت بڑھتی ہے، قرآن سے لوگوں کی محبت بڑھتی ہے۔ جس طرح آپ لحن داؤدی میں
قرآن مجید فرقان حمید سنا کے لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ آپ دونوں سے میری درخواست ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل
ماشاءاللہ. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، یہ تھے جناب قاری فاروق الحسن صاحب اور ان کے ساتھ جناب قاری محمد ثانی صاحب بہترین انداز میں تلاوت قرآن پاک کر کے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. قرآن مجید فرقان حمید اگر لحن سے پڑھا جائے، تلفظ سے پڑھا جائے، بہترین طریقے سے پڑھا جائے تو دل میں اترتا چلا جاتا ہے. اگر کوئی ایک شخص کسی کی قرآن پڑھنے کی وجہ سے اگر اس کے دل پر اثر ہو اور وہ راہ راست پر آئے تو ساری زندگی اس پڑھنے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے. جس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے سننے والے کے دل پر اثر ہوا. اور پھر ایسے تو کئی واقعات بھرے پڑے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے لوگوں کو مسلمان کیا گیا. صرف قرآن کی تلاوت سنائی تو لوگوں کے دل پگھل گئے، کفار کے دل پگھل گئے. ناظرین کرام، ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، جن پر قرآن مجید اور فرقان حمید کو اتارا گیا. میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں مفتی ابو ذر غفاری صاحب. حضرت جیسے تلاوت میں ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفنون، اگر میں آج سن 2025 کے رمضان کو دیکھوں اور سن 2000 کے رمضان کو دیکھوں، 25 سال پہلے جب غالباً ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو رمضان کا احترام ہے، جو اہتمام ہے، سارے ملک کا مجھے نہیں پتا، ساری دنیا کا کلچر مجھے نہیں پتا، اپنے شہر کا دیکھوں، اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں کہ الحمدللہ بڑے بڑے دسترخوان بھی لگ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر کا کام بھی ہو رہا ہے، صدقات بھی ہو رہے ہیں. 20-25 سال پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا. آج الحمدللہ کراچی میں کہیں سے آپ گزر جائیں، ہر موڑ کے اوپر دسترخوان لگے ہوئے ہیں. لیکن جو احترام رمضان ہے، جو اہتمام رمضان ہے، جو برکتوں والا رمضان ہے، جو رمضان کی ایک نورانیت ہوتی تھی، وہ کچھ مجھے ڈکلائن کی طرف آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی کہ جب 25 سال پہلے ہم دیکھتے تھے ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں
ایئرپورٹس پہ دنیا میں کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ کوئی مجرم ترین آدمی بھی ہوتا تھا نا تو وہ بھی رمضان کو اس احترام سے مناتا تھا کہ رمضان شریف ہے. آج تو جس کے پلے جرم کوئی نہیں، جس کے پلے گناہ کوئی نہیں، وہ بھی رمضان کو اس احترام اور اہتمام سے نہیں مناتا. کیا وجوہات ہیں؟ کس طریقے سے ہم لوگ اس وقت جا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. حضرت تھانوی صاحب بے حد ممنون ہوں، آپ نے ایک بار پھر اپنے پروگرام مسکراتا رمضان میں مدعو کیا اور بہت اہم آپ نے سوال کیا کہ آج سے 20 سال پہلے ہم چلے جائیں، 25 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے، جتنا ہم پہلے چلے جائیں، تو ایک جس طرح رمضان المبارک کی قدر تھی، جو اس کے انوارات اور برکات تھے، اور جس طرح لوگ رمضان کی قدر کیا کرتے تھے، آج وہ ماحول ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس طرح کی وہ نورانیت جی نورانیت وہ چیز نظر نہیں آ رہی. حالانکہ رمضان تو وہی ہے، مہینہ برکتوں والا، فضیلتیں بہت ہیں اس مہینے کی، لیکن وہ ماحول اس طرح کی ہمیں میسر نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے بالکل درست کہا. آج کل خصوصاً 10 رمضان، جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگوں میں جذبہ ولولہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، تراویح پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے عید قریب آتی ہے، جیسے جیسے رمضان کے آج کل دن گزرتے ہیں، تو لوگوں کا شوق اور وہ رغبت وہ کم ہو جاتی ہے. پھر لوگ شاپنگ میں لگ جاتے ہیں یا مارکیٹوں کا رخ کرنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ رمضان کی قدر صحیح نہیں ہو پاتی. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان کی ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک رات اس کی فضیلتوں والی ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی برکتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. آگے دیکھیں، یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، پھر آگے جہنم کی آگ سے خلاصی کا، پھر شب قدر آ رہی ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل. تو یہ سارا مہینہ، یہ رمضان کا وہی برکتیں اس مہینے کے اندر ہیں، اور یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے تاکہ ہم صحیح عبادت کریں، رمضان کی ہم قدر کریں. پتہ نہیں آگے آنے والے رمضان ہمیں نصیب ہوں یا نہ. یہ جو ہمیں حاصل ہے، یہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں خوب اللہ کی عبادات کریں، اور خصوصاً رمضان آرڈیننس بھی ہے، اس کے اوپر ہم عمل کریں، اور رمضان المبارک کی ہم صحیح طور پہ قدر کریں. اسی ہم طرح وہ نسل تھے 25 سال پہلے جو خود بچے تھے جی اور ہمارے ماں باپ کی تربیت تھی، تو ہم اسی تربیت سے بڑے ہو کے اب خود ماں باپ بن گئے ہیں. جی ہم وہ خود اس طرح رمضان کو عمل نہیں کر رہے ہیں، یا ہماری وہ پیرنٹنگ یعنی کہ والدیہ جو ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے ہم بطور والدین وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. آج عام طور پہ جو اچھے اسکولز ہیں، بڑے اسکولز ہیں، وہاں پہ کینٹینیں کھلی ہوئی ہیں، کیفیٹیریا کھلے ہوئے ہیں. بچوں میں بھی جب ہم پڑھتے تھے ٹھیک ہے، اس زمانے میں بھی کچھ بچے روزہ رکھتے تھے اور کچھ نہیں رکھتے تھے. جب 8ویں 9ویں 10ویں کا بچہ تو ماشاءاللہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کھا رہا ہے یا کوئی سموسے رول کھا رہے ہیں اسکول میں، یا کوئی وہ ہو رہا ہے. کسی کو بہت کوئی طبیعت لاحق ہو، جی کسی کی کوئی بہت ضرورت ہو، تو اس کو ٹیچر کو وہ جو کلاس روم کے باہر ٹیچر روم بنا ہوا ہوتا ہے اس کو وہاں لے جا کے اس کو کچھ خاموشی سے کھلا پلا دیا جاتا تھا، تاکہ وہ بچے اپنے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے تو وہ ان کے، کیونکہ طبیعت کا مسئلہ ہے، کچھ پیرنٹس ان کے گھر میں ان کو یہ ٹفن باکس بنا کے دیتے تھے کہ بھائی بچہ اتنی دیر بھوکا نہیں رہ سکتا، تو ان کو بریک میں کھانے کی اجازت نہیں تھی، کلاس میں کھانے کی اجازت، ان کو کسی مخصوص کمروں میں لے جا کے کھلایا جاتا تھا. آج تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کی کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟ اس کی حضرت 2 وجوہات جو مجھے نظر آ رہی ہیں. ایک تو بحیثیت والدین ہمیں تربیت کی، اولاد کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو انفرادی طور پہ ان کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو ہم خود سکھائیں کہ بیٹا یا بیٹی اپنے اس رمضان کی ہم نے خود قدر کرنی ہے، خود اہتمام کرنا ہے. اور دوسری جو یہ وجہ ہے اہم، وہ آج کل ہمارے ماحول کے اندر وہ اس چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں. کافی چیزیں جس طرح ماشاءاللہ ہر بندہ سوشل میڈیا کے قریب ہے، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں لوگ، جو ہے ان چیزوں میں زیادہ گھس گئے ہیں، اور اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں ماحول کی وجہ سے بھی کچھ ہے، کیونکہ میڈیا کا استعمال، سوشل میڈیا پہ لوگ، ہمارے نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے کارٹون کے اندر لگے رہتے ہیں،
تو ان چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ بچوں کی نفسیات کے اوپر بھی ہم عمل کریں اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ کھیل کود کے قریب لے جائیں اور بچوں کی ہم تربیت کریں، خاص طور پہ موبائل سے ان کو ہم دور کریں، کیونکہ اس کی موبائل کے جہاں فائدے تو ہیں لیکن اس کے نقصانات خاص کر کے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں۔ بچے نہیں، میں تو سر بچوں کے ساتھ تو جو ہے معاملہ، رمضان تو ہم نے بنانا ہے، بڑوں نے، جی جی بڑے ہی نہیں صحیح منا رہے تو بچے کو کیا بھی کہیں گے؟ بچے تو مطلب جیسے گھر میں ماحول ہوگا ویسے بچے چلیں ویسے، گے، جی، ماشاءاللہ۔ جی، ماحول تو- آنٹیاں ہو گئیں، خواتین ہو گئیں، بندے ہو گئے، کوئی بھی ہوں، جی ایکس وائی زیڈ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کو کہ نہیں یار آئی ایم سوری میرا تو روزہ نہیں ہے۔ اللہ، تو وہ جو لوگ اس طرح ذرا کول دکھنا چاہتے ہیں، ذرا اپنے آپ کو اپ گریڈڈ سمجھنا اور لوگوں کے آگے دکھانا چاہتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں بھائی ہمارا ہے، یہ تو ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہر بات میں یہ بات کہتے ہیں نہیں ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یہ اس میں ٹھیک ہے، معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہی ہے سب کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک ماحول کا، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک نظام ہے، اس کا ایک قاعدہ قانون ہے۔ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا حضرت۔ یہ معاملہ میرا اور اللہ کا بالکل ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بھی ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، یہ فرض ہے، یہ اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں روزے، جس طرح نماز فرض ہے، کلمہ ہم نے پڑھا، اور روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ فریضے ہیں، ارکان اسلام ہیں، اسلام کی بنیاد ان چیزوں پہ ڈالی گئی ہے۔ اکثر میں نے بھی سنا ہے کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہے، خیر ہے، نماز نہیں پڑھی اللہ معاف کر دے گا، روزہ نہیں رکھا اللہ معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے۔ وہ بالکل اللہ کی رحمت سے آپ امید لگا سکتے ہیں، لگانی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں اللہ جبار بھی ہے، وہاں اللہ قہار بھی ہے، تو ہم اس کی اللہ کی پکڑ ہے۔ بے شک اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔